نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ الاسراء میں معراج تشریف لے گئے سبع سماوات پر، اور بارگاہ ایزدی میں آپ کی حاضری ہوئی، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لب جو تھے، ہونٹ، اللہ تعالی کی جلالت الوہیت کی وجہ سے آپس میں جڑ گئے، جمودتا کے الفاظ آئے، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ میرے ہونٹ کھل جائیں گے۔ الوہیت کا روب، یہ کہتے ہیں مختار کل ہے، یہ ہے وہ۔ حضرت فرماتے ہیں حاضری جب ہوئی تو میرے ہونٹ آپس میں مل گئے خوف کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں وحشت المعظم، بہت بڑے کی وجہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے، خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما جئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت کہاں ہے، تاکہ حضرت مانوس ہو جائے، اور فوراً ہونٹ کھل گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدایا بندہ آپ کو کیا لا کے دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ میری قولی فعلی مالی عبادات صرف آپ کے نام ہوں۔ عبادت میں تین چیزیں صرف ہوتی ہے، یا زبان، یا جسم، اور یا مال۔ یہ تین طریقے ہیں عبادت صرف کرنے کے۔ تو فرمایا کہ کہوں گا بھی تیری عظمت کا، یہ نہیں کہ وہ حاجت روا، وہ عالم الغیب، وہ بابا بیڑا پار، وہ بیڑا پار، اور خود اپنا بیڑا غرق کرا رہا ہے شرک کے عقیدے سے، اور جنت سے محروم ہو رہا ہے، ابدی دوزخی بن رہا ہے۔ حضرت نے پہلا لفظ یہ کہا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی عظمت نہیں مانوں گا۔ عبادت اور کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم المعظم ابن عابدین رد المختار میں لکھتے ہیں، انتہائی درجے کا تذلل اور عبادت بڑے کی یہ عبادت۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتے تو ہے جیسے اس زمانے کے مبتدئین فاتحہ میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور سلام پھیر کے پھر کہتے ہیں اجمیر شریف جانا ہے عرس ہے، اور وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں پر سوسائٹی میں عرس منا لیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے باقاعدہ شبیہ بنایا روزے اطہر کے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، سب گناہ اور اہانت اور ان مبارک مقامات کی بے ادبی۔ عرس اگر کسی ولی کا ہو سکتا تھا تو پیغمبروں کا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام کا عرس کس دن ہے، اور شیس علیہ السلام کا کس دن ہے، اور جرجیس کا کب ہوتا ہے، اور حضرت صالح اور حضرت ہود کے عرس کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے منانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر اور شارع تو آپ ہیں نا، تھی نہیں تو منائی کیوں؟ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، جو انبیاء اور کاملین کی شان میں بے ادبی کر دے، اور انہیں غلط اداؤں کے ساتھ یاد کر کے ان کا اللہ کے ہاں مستانہ توحید کی حیثیت کو مشرکانہ اور متہم دکھاتے۔ توحید کے مقصد کے لیے تو انبیاء آئے ہیں، قرآن اور سنت کا مقصد یہی ہے کہ ایک اللہ کی عظمت سمجھائی ہے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا رہتا ہے فلاں پیغمبر قوم سے تنگ تھے، دعائیں مانگنے لگے، فلاں پیغمبر بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے، رو رہے تھے۔ یہ دیکھیں، ہائے ہائے، وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داؤد و سلیمان جاؤ جلال کے پیغمبر، نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جس وقت انہوں نے کھیتی والے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بعد کچھ پریشانی پیش آئی، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ حضرت سلیمان کا جاؤ جلال جب بیان کیا تو فرمایا ہوا ہم نے تابع کی، ان کا تخت ہوا لے چلتی تھی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، بچانے والے ہم تھے، سلیمان بچا نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک اور آدھی بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور کام سب مکے کے مشرکوں والا ہو رہا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا قول، فعل اور مال دونوں تیرے نام پہ خرچ ہوگا، اس میں کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قول میں بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ ہے۔ فعل میں بھی نماز میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قاصد اعظم ہیں، قائد الخیر کلی ہی ہے۔ روزہ خدا کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے نام پر، حج خدا کے لیے۔ قربانی کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا ما ھذہ، حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ طریقے انبیاء کے ہوتے ہیں، ادائے اولیاء کی ہوتی ہے، کام اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، سب کو ایک سمجھنا یہ زندگی کا کام ہے۔ بہرحال جب آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں پیش کی، تو جواب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین اعزاز مل گئے۔ جو جسم میرے لیے صرف ہوگا وہ سلامت رہے گا، جو قولی عبادات میرے لیے ہوگا اس پر رحمت نازل ہوگی، اور جو مال میرے نام پر صرف ہوگا وہ برکات وہ بابرکت ہوگا۔ جو مال میرے نام پہ صرف ہوگا وہ بابرکت ہوگا، تو جو مال غیر اللہ کے نام صرف ہوگا وہ نامراد اور بے برکتی کا ہوگا، وہ تباہی کا سبب ہوگا۔ عقیدہ اسلامیہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ، آپ نے قولی فعلی مالی عبادات پیش کی، فوری قبولیت ہو گئی۔ یہ جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ، کہتے دیکھو دیکھو تحیات میں السلام علیکہ ہے۔ ان سے پوچھو تحیات کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، بیٹھ کر، اونچا پڑھتے ہو، آہستہ، سب مل کر اپنا اپنا؟ تو تیرا کوئی کام نہیں بنا، تو ویسے شن شن کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی شخص بہت دنوں کا بھوکا ہوا تھا، کوئی آپس میں حساب کر رہے تھے کہ 4 اور 4 کتنا ہوتا ہے، اس نے کہا 8 روٹی۔ تو یہ بھی غریبوں کی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے، مغالطے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ آپ کے مولانا صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں، اتحیات نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات مگر پیغمبر کے طریقے پر، قبروں کے طریقے پر نہیں، شرک اور بدعت کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اتحیات مکمل توحید کا ترانہ ہے، اس میں توحید کے سنت کا سبق ہے۔ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی کر لے تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ حضرت سن رہے یا موجود ہے، بیٹھے گا، آہستہ پڑھے گا، اپنا اپنا پڑھے گا۔ تو کھڑے ہو کر پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا اور آوازیں ملا کر پڑھنا قرآن و سنت اور تحیات کے خلاف ہو گیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اگر ان کے لیے ہدایت مقدر ہوتی تو یہ مثالیں ان کے لیے کافی تھی۔ اللہ قرآن کے بارے میں نہیں کہتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن اتنی بڑی دلیل اور اس قدر عظیم ہے کہ اگر انسان کے علاوہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہی متاثر ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنے تو اثرات ہیں اس میں، لیکن ابو جہل پر اثر نہیں ہوا، مکے کے مشرکوں پر اور زمانے کے یہود و نصارا پر زیادہ اثر نہیں ہوا۔ تو بدنصیبی ہے کہ اتنی واضح دلائل اور مثالیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ جب حضرت نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے اعزاز ہوا نا، حضرت وہ جسم سلامت رہے، حضرت وہ قول برکتوں والے رہے، حضرت وہ مال برکتوں والے رہے جو میرے نام پہ ہو۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
یا اللہ یہ اعزاز جو آپ نے مجھے دیا سارے نیک بندے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوں ان کو ملنا چاہیے. بخاری شریف میں اس کے ذیل میں لکھا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے نماز میں تحیات میں جب ہم پڑھتے ہیں اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، یہ پہنچتا ہے ہر خدا کے نیک بندے کو، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو. آسمان میں انبیاء کے ارواح ہے اور ملائک ہے، اور زمین میں اولیاء اور انبیاء کے اجساد مبارکہ ہے. فرمایا جب یہ آپ پڑھنے لگے نماز میں اتحیات میں اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، بخاری صحیح مسلم، اللہ کے تمام نیک بندوں کو پہنچتا ہے. اس میں بھی بدعتی کرا دے، وہ کہتے ہیں وہ آتے ہیں سارا کام دین کے خلاف، ہر بات غلط، ہر بات جھوٹی. اللہ فرماتے اصابت کل عبد للہ، نیک بندوں کو ثواب پہنچتا ہے. اس کا تو نام ہی ہے ایصال ثواب. ایصال بزرگان نام نہیں ہے کہ بزرگ ہمارے گھروں پہ آتے آ گیا تاج والا آ گیا فلاں بابا والا، یہ بچوں کا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اصابت یہ دعا، یہ نیکی، یہ خیرات، یہ صدقہ، یہ ہدیہ، یہ سوغات، یہ نیک عمل سنت کے مطابق کل عبد اللہ کے نیک بندوں کو، صالح جو نیک ہے فی الارض والسماء آسمان و زمین میں. بخاری مسلم تشہد کے بیان میں. اللہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رحمتوں کو، برکتوں کو، سلامتیوں کو عام فرما دیا تو حکم ہوا کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں وہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ملائک کی شہادت ہے. ساتوں آسمان میں جتنے فرشتے تھے ان سب کو حکم ہوا کہ تم فوراً گواہی دو اللہ تعالی کی توحید کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور اللہ کے کامل اور خاص بندے ہونے کی. اس لیے نماز میں اس قدر پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا.